السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ، اور ایک مرتبہ جھوم جھوم کر بلند آواز میں عقیدت کے ساتھ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میرے تقریر کا عنوان نحوست ماہ سفر اور مسلمان، یعنی ماہ سفر کے متعلق، سفر کے مہینے کے متعلق ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہے اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اس سے پہلے 2-3 سال پہلے میں ہمیشہ سفر کے مہینے میں سفر کے متعلق 2 سے 3 بار بیان کر چکا ہوں، تو اس بار میں ضروری سمجھا کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے پارے میں ایمان والوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے۔ خطبے کے بعد میں نے سب سے پہلی جو آیت پڑھی یہ سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے، دوسرے پارے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیتا ہے وہ چیزیں کرو، اسلام شریعت جن چیزوں سے تمہیں روکتی ہے ان چیزوں سے رکے رہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر چلو، دوسرے غیر قوم یا پھر جاہل قوم کے پیچھے نہ چلو، ان کی پیروی نہ کرو، ان کی اتباع نہ کرو۔ تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے متعلق فرماتا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حدید میں 27ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اس کا ترجمہ علماء کرام بیان فرماتا ہے، مفسران کرام، کہ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب میں ہے قبل اس کے کہ ہم پیدا کریں، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔ یعنی جو کچھ بھی مصیبتیں ہمارے پر اترتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پہلے سے لکھ دی جا چکی ہے، لکھی جا چکی ہے، یعنی تمہارے اوپر کیا ہونا ہے، کیا معاملات ہونی ہے، مصیبتیں وغیرہ جو بھی اترنی ہیں وہ پہلے سے کتاب میں درج ہے۔
تقدیر میں درج ہے، وہ بدلا جا نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ تو جو کچھ بھی مصیبتیں اترتی ہیں یہ پہلے سے طے ہیں۔ کچھ مصیبتیں، کچھ پریشانیاں ہماری اس وجہ سے بھی اترتی ہیں، قرآن فرماتا ہے کہ یہ تمہارے خود اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئے ہیں، یعنی ہم اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی ہمارے اوپر مصیبتیں اترتی ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن جب کبھی بھی سفر کا مہینہ آتا ہے تو ہمارا ایک دم ذہن بدل جاتا ہے، ایک دم سے ذہن بدل جاتا ہے۔ کیا بدل جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں جو نئی دلہن آتی ہے تو وہ اپنے شوہر کا منہ نہ دیکھے، اس وجہ سے اس کو سفر کے مہینے میں اس کو مائکے بھیج دیا جاتا ہے۔ تیرہ تیزی وہ جو بولا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تیرہ تیزی یہ جلدی سے گزر جائیں، سفر کے مہینے میں کچھ اچھے کام نہ کرو کیونکہ وہ ہوتے نہیں۔ ان سے ایک سوال ہے، اگر سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کی جائے، ٹھیک ہے چلو یہ سفر کے مہینے کو بازو رکھو، باقی کے 11 مہینے میں جو شادیاں ہوتی ہیں کیا وہ ٹوٹتی نہیں؟ باقی کے 11 مہینوں میں جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں کیا طلاقیں نہیں ہوتی؟ باقی کے جو 11 مہینوں میں جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں لڑائی جھگڑے وغیرہ نہیں ہوتے؟ تو یہ کیا ہے؟ سفر کے مہینے ہی کو منحوس کیوں کہا جاتا ہے، منحوس کیوں سمجھا جاتا ہے؟ آج کل ہماری عورتوں کے اندر خاص یہ دیکھا جاتا ہے کہ سفر مہینے کے متعلق کہ ایسے خراب عقیدے ہمارے اندر رائج ہو چکے ہیں جو نکالنا ہمارے لیے، خاص مرد لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، اہل علم کے لیے بہت ضروری ہے۔ سفر المظفر، اگر آپ سفر کے مہینے کا میننگ بھی دیکھیں گے، سفر المظفر فتح و کامیابی و کامرانی کا مہینہ، خیر کا مہینہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ کس کو؟ سفر کے مہینے کو خیر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ اسلام میں نہ چھوت چھات ہے، یعنی اسلام میں کوئی بڑا چھوٹا وغیرہ نہیں، اسلام میں نہ چھوت چھات ہے، نہ بیماری متعدی پھیلنے والی ہے، نہ پھیلنے والی بیماری ہے۔ یہ جو ہم آج کورونا وائرس وغیرہ یہ جو بھی بولتے ہیں تو یہ پھیلنے والی بیماری نہیں ہے، متعدی پھیلنے والی، خود اس بیماری کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ پھیلے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف ہی کی حدیث ہے، یہ چاروں چیزیں ارشاد فرمائی، نہ چھوت چھات ہے، نہ متعدی پھیلنے والی بیماری ہے، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں صاف صاف جملوں میں ارشاد فرما دیا۔ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنا تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے اونٹوں کو جب ہم باندھتے ہیں، ہمارے اونٹ اچھے صحیح و سالم ہوتے ہیں، لیکن ایک خارج زدہ اونٹ جس کو خجلی کی بیماری ہوتی ہے اونٹ کو، اگر اس اونٹ کو اچھے اونٹوں کے ساتھ ملا دیا جائے تو دوسرے اونٹوں کو بھی کیا ہوتی ہے؟ خارج زدہ لگ جاتی ہے، خجلی لگ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سوال اس صحابی رسول سے کیا، پوچھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ پہلے اونٹ کو بیماری لگانے والا کون ہے؟ پہلے اونٹ کو خارج زدہ کس نے کیا؟ وہ خجلی پہلے اونٹ کو کہاں سے آئی؟ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا بھی دینے والا ہے۔ آج جو مائنڈ جو بنا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے کیوں نہ ہو، احتیاط ضروری ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ احتیاط نہ کریں، لیکن بیماری کے اندر خود اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو لگ سکے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ کیا؟ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو وہ بیماری نہیں لگ سکتی۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو سفر مہینے کے متعلق میں یہ ارشاد فرما رہا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے بھی احادیث کریمہ ہے کہ اگر نحوست ہوتی، بدشگونی ہوتی، جس کو ہم پنوتی وغیرہ کہتے ہیں، تو گھوڑے کے اندر ہوتی، گھوڑے کے اندر ہوتی، عورت کے اندر ہوتی، لیکن ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان میں بھی نحوست نہیں ہے۔ نحوست کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں کہ فلاں انسان کو میں نے دیکھا میرا کام نہیں ہوا،
میں کام کے لیے جا رہا تھا، کالی بلی میرے سامنے سے چلی گئی، میں واپس لوٹ کر آ گیا، میرا کام نہیں ہوا۔ کوا چھت پر بیٹھا ہے تو مہمان آئیں گے۔ دہلیز پر اگر بچہ چھینکتا ہے تو کہتے ہیں کہ شادی دیر سے ہوتی ہے۔ بچہ اگر چمچہ چاٹتا ہے تو کہتے ہیں کہ شادی میں برسات ہوتی ہے۔ یہ عقیدے کس کے ہیں؟ ایک مسلمان کے تو یہ عقیدے ہرگز 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 نہیں ہو سکتے۔ تو اسلام اور مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ جو بھی کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر پوری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تقدیر میں لکھا ہے۔ یہ عقیدہ مضبوط کر لیں۔ آج ہم ڈرتے ہیں، دشمن قوم سے ڈرتے ہیں، دشمنوں سے ڈرتے ہیں، نقصان ہو جانے کے ڈر سے ڈرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی انسان، پوری دنیا کے انسان اگر مل جائے تو تمہارا اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے دنیا والے مل کر اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، نفع پہنچانا چاہے تو اتنا نفع فائدہ نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ یہ بارہا یہ حدیث، یہ سفر کے مہینے کے متعلق، یہ جذامی بیماری جو پھیلنے والی بیماری ہے، یا پھر اونٹوں کے متعلق جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ احادیث کریمہ جو آئی ہیں، یہ ہمیشہ میں اپنے بیانوں میں بتاتے رہتا ہوں کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ ایسا عقیدہ نہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذامی جو کوڑی کی جس کو بیماری ہوتی ہے، جذام، 2 حدیثیں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جذامی شخص کو دیکھو، جذامی یعنی کوڑ زدہ، کوڑی انسان کو اگر دیکھو تو اس کو دیکھ کر اس طرح بھاگو کہ جس طرح شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث ارشاد فرمائی کسی اور مقام پر کہ جذامی شخص کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی برتن میں کھانا کھاؤ جس کو کوڑ کی بیماری ہے۔ دونوں اگر حدیثیں دیکھیں تو دونوں متضاد نظر آتی ہیں، اپوزٹ نظر آتی ہیں۔ ایک میں کہا جا رہا ہے کہ بھاگو، ایک میں کہا جا رہا ہے کہ بیٹھ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو علماء کرام اس کی تطبیق نکالے ہیں۔ وہ تطبیق یہ کہتے ہیں کہ اس کا آسان راستہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اگر امت کو نہ سمجھ میں آئے تو علماء کرام اس کا تطبیق نکال کر بیان کرتے ہیں کہ علماء کرام نے فرمایا کہ پہلی جو حدیث آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ کوڑ زدہ انسان کو دیکھ کر تم اس طرح بھاگو جس طرح شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو، تو اس کے لیے ارشاد فرمائی جس کا عقیدہ کمزور ہے، جس کا ایمان کمزور ہے۔ ایمان تو لاتا ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو مجھے بیماری لگ جائے گی، اور خدا نہ کرے اگر وہ بیماری لگ جائے تو وہ کیا سوچنے لگے گا کہ اس کے وجہ سے ہی مجھے بیماری لگی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ بیماری دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ٹھیک بھی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کمزور ایمان والے کے لیے، کمزور عقیدے والے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جذامی شخص کو دیکھو تو اس طرح بھاگو جس طرح شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث جو بیان کی کہ جذامی شخص کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کر تم کھانا کھاؤ، وہ اس کے لیے فرمایا جس کا پورا کا پورا عقیدہ، پورا کے پورا توکل، پورا کے پورا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ اگر وہ موت کے نرغے میں بھی ہے، موت کے قریب بھی ہے، تب بھی اس کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، ایمان مضبوط ہے، عقیدہ مضبوط ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے، اس کی سوچ یہ ہے کہ جو بھی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جذامی شخص کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ اسی وجہ سے علماء کرام، بعض علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کے گھر کی عورتوں کا عقیدہ کمزور ہے، سوچ تنگ ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے، اگر وہ سوچتی ہیں کہ منگل کے دن کام کریں گے تو ہمارا کام نہ ہوگا، تو ان کو چھوڑ دو۔ سفر کے مہینے میں شادی اگر کریں گے تو ٹوٹ جائے گی، تو چھوڑ دو۔ جن کا عقیدہ کمزور ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر سفر کے مہینے میں اگر شادی کر لیے اور خدا نہ خواستہ اگر شادی ٹوٹ گئی یا پھر جھگڑے وغیرہ پیدا ہو گئے تو وہ عورتیں کیا بولیں گی؟ دیکھیں سفر کے مہینے میں آپ نے
شادی کی ہمارے باتیں نہیں سنے آپ، سفر کے مہینے میں آپ نے شادی کی اس وجہ سے ہو رہا ہے، تو ان کا عقیدہ کیا ہوگا؟ اور مضبوط ہوگا۔ تو عقیدہ یہ کام کیسا ہے؟ آہستہ آہستہ لوگوں کو سدھارنے کی، ان کے ذہنوں کو مضبوط کرنے کی، ان کے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم فرقان حمید سورہ حدید کی جو آیت پہنچی، میں نے پڑھی کہ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب میں ہے۔ کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی، یعنی جو کچھ بھی تمہارے اوپر مصیبتیں پہنچنی ہیں، تمہارے زمین پر ہے، تمہاری جانوں پر ہے، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ پر وہ لکھ دیا جا چکا ہے، وہ بدلنے والا نہیں ہے۔ تو ہمارا ایمان و عقیدہ ہمیں ہمیشہ مضبوط رکھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمہارا نفع وہ نقصان اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم بچپن سے ایک چیز پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں چیز؟ کہ والقدر خیرہ و شرہ، آمنت باللہ پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر۔ یہ ایمان مفصل ہے، ایمان مجمل بھی ہم پڑھتے ہیں، ایمان مفصل بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن ایمان مفصل کا ترجمہ نہیں پڑھتے۔ ایمان مفصل کے ترجمے میں آپ دیکھیں کہ کیا لکھا ہے، والقدر خیرہ و شرہ، اچھی بری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اچھی بری تقدیر کسی مہینے میں، کسی دن میں، کسی سال میں، کسی وقت میں نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہے، اچھا برا جو بھی ہونا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہاں، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کچھ برا ہو، کچھ غلط ہو، کچھ نقصان ہو، تو اس کو اپنے اوپر لے، یہ سوچے، یہ عقیدہ رکھے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، میں نے گناہ کیے ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر آزمائشیں ڈالی ہیں، اس وجہ سے میرا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرے، بلکہ اپنی ذات کی طرف منسوب کرے، کیونکہ میں نے ایسا کیا ہے، اس وجہ سے میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے، اور اللہ کی رضا پر آپ راضی رہنے کی کوشش کریں۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کے وقت صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج لوگوں نے صبح اس طرح کی، آج لوگوں نے صبح اس طرح کی کہ کچھ کافر ہوئے اور کچھ مومن رہے۔ رات میں بارش ہوئی تھی، صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج لوگوں نے صبح اس طرح کی کہ کچھ مومن رہے، کچھ کافر ہوئے۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات میں جو بارش ہوئی تھی، اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں چیز کی وجہ سے بارش ہوئی، تو وہ کافر ہو گئے، اور جس نے یہ عقیدہ رکھا، یہ ایمان رکھا کہ یہ جو بارش ہوئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے، تو وہ مومن رہے۔ آپ سوچیں آج ہمارا عقیدہ کیا ہے، آج ہمارا عقیدہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کی۔ آج ہم دیکھیں کہ الگ الگ چیزوں سے ہم آج عقیدے نکالنے لگتے ہیں۔ رنگ میں عقیدہ ہے، آنکڑا جو کہتے ہیں نا، نمبر میں ہمارا عقیدہ ہے، دن میں عقیدہ ہے، مہینے میں عقیدہ ہے، یہ جو کچھ بھی چیزیں ہیں، اگر ہمیں نقصان پہنچنا ہے تو پوری دنیا مل کر ہمیں روک نہیں سکتی، وہ نقصان پہنچے گا ہی۔ اگر ہمیں فائدہ پہنچنا ہے، اگر پوری دنیا مل کر اسے روکے تو بھی وہ روک نہیں سکتی، کیونکہ فائدہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ جو کچھ بھی اچھی بری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک لطیفہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ ایک غریب انسان، ایک بادشاہ، اس کا ایک کام ہوتا کہ وہ شکار کے لیے 2-3 دن نکل جاتا، سفر کے لیے، شکار کے لیے نکل جاتا، اور اپنے ساتھ سپاہیوں کو کھانے پینے وغیرہ کا سامان وغیرہ سب لے کر جاتا۔ آج ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم
بیوہ کا منہ دیکھیں گے تو ہمارا کام نہیں ہوگا، یتیم بچے کو اگر دیکھیں گے تو ہمارا کام نہیں ہوگا، فلاں شخص کو غریب کو دیکھیں گے وغیرہ جو کچھ بھی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو دیکھنے سے کام نہیں ہوتا، یہ کرنے سے کام نہیں ہوتا۔ تو بادشاہ سفر کے لیے، شکار کے لیے نکلا، اور اس کا ایک یہ تھا کہ وہ غریب انسان کو، دلت یا پھر جو کچھ بھی غریب انسان ہے، پچھڑے انسان ہیں، پچھڑے ہوئے انسان، ان کو دیکھتا تو وہ غضبناک ہوتا، ناراض ہوتا، غصہ ہوتا۔ تو صبح سفر کے لیے نکل رہا تھا تو راستے میں پچھڑا ہوا انسان غریب دکھائی دیا، تو بادشاہ فوراً غصے میں، جلال میں آ گیا کہ صبح میں نے کس کا چہرہ دیکھ لیا۔ تو بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جب تک میں واپس نہیں آتا، شام تک واپس نہیں آتا تو اس کو قید خانے میں قید کر دو اور اس کی کٹائی کرتے رہو۔ سپاہی بادشاہ کا حکم مانے اور اس کو جیل میں بند کر دیا اور اس کی کٹائی کرتے رہے۔ جب بادشاہ شکار کر کے جب شام میں واپس لوٹا تو بادشاہ کا یہ سوچ تھی کہ غریب انسان کو دیکھیں گے تو جو بھی کام ہے وغیرہ وہ نہیں ہوگا۔ تو وہ غریب انسان کو جب چھوڑنے لگے، رہا کرنے لگے، تو وہ غریب انسان کہتا ہے کہ سپاہیوں مجھے ایک موقع دے دو، میں بادشاہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، بادشاہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک دو مار اور زیادہ پڑ جائے چلے گا، لیکن میں بادشاہ سلامت سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت کے سامنے جب اس کو پیش کیا گیا اور بادشاہ سے جب اس نے سوال کیا کہ بادشاہ سلامت آپ کی یہ سوچ ہے کہ کسی غریب کو دیکھیں گے، کسی پچھڑے ہوئے انسان کو دیکھیں گے تو آپ کا کام نہیں ہوتا، اس کو منحوس آپ جانتے ہیں، بدشگون جانتے ہیں، منحوس جانتے ہیں، لیکن بادشاہ سلامت صبح آپ بھی اپنے کام کے لیے اپنے محل سے نکلے، آپ بھی اپنے کام کے لیے، شکار کے لیے اپنے محل سے نکلے، میں بھی اپنے کام کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، آپ نے میرا چہرہ دیکھا، میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، لیکن آپ کا سفر اچھا رہا، آپ نے شکار بھی کیا، کھانا وغیرہ پکا کر کھایا اور صحیح سلامت اچھے سے آ گئے، آپ اپنے محل لوٹ گئے، لیکن میں صبح سے جیل میں بند ہوں اور میری کٹائی ہو رہی ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ منحوس آپ ہیں کہ میں ہوں۔ منحوس آپ کا دن تو اچھا گزرا لیکن میرا دن اچھا نہیں گزرا۔ تو یہ خیال، یہ ایک چیز ہمیشہ خیال رکھیں، ذہن میں رکھیں، جس کو ہم منحوس سمجھتے ہیں کیا ایسا نہ ہو کہ وہ ہم کو منحوس سمجھنے لگے، وہ ہم کو پنوتے سمجھنے لگے۔ تو کسی چیز کے متعلق، کسی چیز میں خرابی نہیں ہے، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے کی یہ کوشش کریں، غیر قوم کا، ہندوؤں کا یا پھر غیر قوم کے رسم و رواج کو اپنے اندر نہ لائیں۔ جو چیز بھی ہوتی ہے اچھے کے لیے ہوتی ہے، جو چیز میں نقصان اگر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ یہ چیز ہمیں بچپن سے پڑھائی جاتی ہے کہ والقدر خیری و شرہ، اچھی بری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو سفر کے مہینے کو منحوس نہ سمجھے، سفر کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سفر کے مہینے میں، روایت کو نہ مانے یہ بات اور ہے، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ سفر کے مہینے میں حضرت مولا کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا ہے، ایک روایت یہ بھی ہے۔ تو آپ سفر کے مہینے کو منحوس نہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط ایمان و عقیدہ رکھیں، اور سفر کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اس میں ایسی بہت سی چیزیں رونما ہوئے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ کبھی اگر موقع ملا تو اس کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام میں پورا کے پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے طریقے پر، شریعت پر پوری کی پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بولنے چالنے میں کسی بھی قسم کی غلطی کمی بیشی کوتاہی خامی بھول چوک ہوئی ہو، لغزش ہوئی ہو، گستاخی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے محبوبین کے صدقہ طفیل میں معاف عطا فرمائے۔ اور آج کی محفل میں جو کچھ بھی بولا گیا ہے، بیان میں جو کچھ بھی بولا گیا ہے، اپنے ایمان، عقیدے اور توکل کو مضبوط رکھنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔